اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے آغاز گفتگو سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اس کا مقصد، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ محبت کی نشانی ہے، اللہ کا قرآن۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ پر، لہذا تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ آیت میں نے یہاں اس لیے پڑھی کیونکہ یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، کوئی ایمان اللہ کے گھر میں نہیں آتا، الحمدللہ یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، جو آتا ہے وہی پڑھیں۔ اللہم صلی علی حضور قبلہ سیدی مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت میاں صاحب سے میرا تعارف آج کا نہیں ہے، تقریباً 2013 سے ہے، اور یہ تعارف کروانے والی شخصیت بھی الحمدللہ آج مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ میرے بڑے بھائی جو شعبے کے لحاظ سے استاد ہیں، اور استاد ایک باپ ہوتا ہے اور باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کسی غلط رستے پہ چلے۔ میری مراد جناب محترم کامران اختر اوان صاحب سے ہے کہ ان کا ایک شمارہ چھپتا تھا نوائے منصر کے نام سے، تو میں جب ان کے ساتھ ملا 2013 میں تو میں نے کہا کامران بھائی یہ جو نام لکھا ہوا ہے محمد عارف سعید صاحب میاں یہ کون ہے؟ کیونکہ آپ کے خاندان میں تو کوئی نام نہیں ہے، نہ ہی آپ کے بزرگوں کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے رہبر ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخی سے نکال کے اسلام کی طرف راغب کیا۔ الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی دن سے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی کہ خدا کرے کبھی وہ گھڑی آئے، وہ لمحہ آئے، وہ وقت آئے کہ میں بھی اس جلوہ جانا کی زیارت کروں۔ آج الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اس عاشق رسول کی زیارت میری یہ گناہگار آنکھیں کر رہی ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جہاں پہ ایک اللہ، جہاں پہ 40 مومن مسلمان اکٹھے ہوں وہاں پہ ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے۔ تو میں بلانگ دام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اس جنگل کے ریگستان میں ابھی آتے ہوئے میں کامران صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو کیا پڑی تھی یار، یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی بناتے، جوہر ٹاؤن میں اپنا محل بناتے، دولت ہے، رزق ہے۔ انہوں نے کہا یہ معرفت کی بات ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پیچھے یہ جنگل ہے، جنگل میں یہ منظر ہے۔ آپ لوگ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے پاک رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ مسجد کی سائڈوں پہ کھڑکیاں ہیں، آپ یہاں سے بھی آ سکتے تھے، ادھر سے بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ سامنے سے آئے کیونکہ یہ رستہ حق کا ہے، یہ رستہ سیدھا ہے، اور یہی میسج، یہی پیغام میاں صاحب اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ اور میاں صاحب کے بعد اس شخصیت سے میں متعارف ہوا، آج سے کچھ دن قبل قبلہ حاجی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، اور پہلی نشست میں ہی انہوں نے اپنا دیوانہ کر دیا۔ اتنی محبت، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ملے کہ آج کامران صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہماری بھی ایک کانفرنس ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ کل بھی لاہور شہر میں ایک کانفرنس میں موجود تھا جس کا عنوان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ مسلم امہ کانفرنس تھا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جیسے کہ امریکہ کی جیل میں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی بند ہے، انڈیا کی جیل میں ہمارا بھائی یاسین ملک بند ہے، حریت رہنما کو قتل کیا جا رہا ہے، مظلوم بچیوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہماری وہاں پہ کانفرنس تھی، اور میں وہاں پہ چیف گیسٹ تھا، اب وقت سبق سنانے آیا تھا۔ تو وہاں پہ بھی یہی بات کی، آج بھی یہی بات کی کہ آج ضرورت ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے نکلیں۔ اس نکلنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ گھر میں جب کھانا پکتا ہے تو ماں ایسے روٹی پکا کے زمین پہ نہیں ڈال دیتی، وہ چھاپی میں رکھتی ہے۔ پنجابی جنہوں کہتے ہیں
چھبی، وہ چھابی میں رکھتی ہے، سالن ڈالتی ہے، پھر دیتی ہے. تو ہمیں ضرورت تھی اس چھابی کی کہ کس چھابی میں ہم شامل ہو جائیں اور پوری امت مصطفیٰ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹی بھائیوں سے لڑ رہی ہے، جوان اولاد بیوی گھر میں آتی ہے، کہتی ہے ابا جان تسی بڈھے ہو گئے ہو، میری بیوی نو تواڈے خناٹیاں تو تکلیف ہوندی ہے، اما جان میری بیوی نو تانوں دوائی دین تو تکلیف ہوندی ہے، تسی راتی ٹھنڈ ہو، میرا منو چنو جاگ جاندا ہے، گھر تو چلو میں تانوں اوتھے چھڈ آنا ہاں دے وچ، تانوں اس جگہ تے چھوڑ آنا. آج وہ وقت ہے کہ ہم اس جیسے بنافی رسول جیسی شخصیت کے ساتھ مل جائیں تاکہ کل بروز قیامت پیارے ساتھیوں دنیا تو ہم گزار لیں گے، جیسے کیسے کر کے ٹائم گزار لیں گے، اچھے کپڑے بھی پہن لیں گے، جوتیاں بھی پہن لیں گے، گاڑیاں بھی لے لیں گے، لیکن یاد رکھیے کل بروز قیامت ایک ایسی عدالت بھی لگنی ہے، ایک ایسا اجتماع بھی ہونا ہے جہاں پہ پوچھا جائے گا کہ اے میرے محبوب کے امتی ذرا یہ تو بتا، تیرے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، وہ رات کو بھوکا سوتا تھا، تیرے بچوں کا اناج فریج میں پڑا ہوتا تھا، کیا تو کیسا میرے محبوب کا امتی تھا؟ ابھی یہاں کے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حیدر علی، خدا کی قسم جب وہ یہاں پہ بیان کر رہا تھا میرے آنسو نکل رہے تھے. یہ وہ قبیلہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جبری نشین، بڑے بڑے مفکر اسلام کے ٹھیکیدار ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے یار؟ ان کے گھر میں دانا نہیں ہوتا، ان کے گھر میں پینے کے لیے بوتلیں نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں آپ کے لیے فروٹ کیک نہیں ہوتے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو کہ جس نے آپ جیسے مبلغ اسلام کو یہ پیغام دیا کہ میرے بچوں جاؤ ان کی جھگیوں میں، یہ بھی ہمارے ہیں، کل یہ نہ ہو بروز قیامت سب کی بخشش ہو جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ کہ اے محبوب کے امتی تم نے ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی. بے شک مبارکباد کے مستحق میاں صاحب کہ جنہوں نے ان جھگیوں میں رہنے والوں کو بھی بتایا کہ تم بھی ہمارے اپنے ہو، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں. یہی پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اپنی بات کو سمجھتے ہوئے ایک جگہ پہ میں نماز پڑھنے گیا، تلاگن کا علاقہ تھا کیونکہ میرا آبائی وطن تلاگن ہے، امان کاری ہماری وہیں سے چلی. تو وہ امام صاحب دونوں ٹانگوں سے مزدور تھے، 55 سال ان کی عمر تھی. وہ ریڈی بھی ان کو ان کا بیٹا لے کے آیا، انہوں نے جماعت کرائی. پیچھے بڑے بڑے چودھری صاحب کھڑے ہیں، ملک صاحب کھڑے ہیں، دیوانہ صاحب کھڑے ہیں، لینڈ کروزروں پہ بیٹھ کے آنے والے کھڑے ہیں. تو میں اشک کھا اٹھا کہ اے میرے مالک یہ اتنے بڑے ہٹے کٹے صحت مند جوان پہلوان تو نے پیچھے کھڑے کر دیے ایک مزدور کے آگے. تو آپ کو صرف
والے کہ سیدنا صدیق اکبر گھر سے نکالتے پھر ہاتھ ڈالتے، دیواریں خالی کر دی، ایک سوئی تک نہ چھوڑی۔ تو میں آخر میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں بھی اسی طرح کے ایک مرکز محبت کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور قبلہ میاں صاحب کو دراز دل عمر خیر عطا فرمائے، قبلہ حاجی صاحب کامران صاحب کی کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور یہاں پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم۔